بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہارون رشید عرض کر رہا ہوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عمران خان کی جلد رہائی کی کیا سرائیاں بہت زور پکڑ گئی ہیں۔ اسد کیسر صاحب، شیر افضل مروت کے بیانات میں اس کا اظہار ہوا ہے، اور بعض ممتاز اخبار نویس بھی یہ بات کہہ رہے ہیں۔ اسد کیسر صاحب سے منسوب ایک بیان سوشل میڈیا پہ گردش کر رہا تھا کہ 6 جنوری تک پی ٹی آئی کے تمام کارکن رہا ہو جائیں گے، 7 جنوری کو خان صاحب ہو جائیں گے، اور 12 جنوری کو وہ مینار پاکستان میں جلسہ ہم سے خطاب کریں گے۔ ایک اور کلپ بھی تھا جس میں بتایا گیا تھا کہ وہ رہا ہو گئے ہیں، حسان نیازی، اور وہ گفتگو کر رہے تھے اپنی، اور نہ صرف وہ گفتگو کر رہے تھے بلکہ بڑے مطمئن اور شاد نظر آتے تھے کہ آئندہ وہ گرفتار نہیں ہوں گے، کوئی انہیں یقین دہانی کرائی گئی ہے، ان کے لہجے سے یہ لگتا تھا۔ وہ تو میں تو اس پہ فوری طور پہ مجھے خیال آیا کہ اب ابلاغ کرنا چاہیے۔ خیر یہ گزری کہ میں نے شعیب شاہین صاحب سے رابطہ کر لیا اور حفیظ اللہ خان صاحب سے رابطہ کر لیا، تو حفیظ اللہ خان صاحب نے بتایا کہ یہ تو پرانا کلپ ہے، جب وہ پہلے ایک بار یعنی 9 مئی سے پہلے کہیں شاید گرفتار ہوئے تھے۔ 9 مئی کے بعد تو جب وہ گرفتار ہوئے تو پھر تو رہا نہیں ہوئے، اور ابھی تک کوئی رہائی کا کوئی دور دور تک امکان نہیں ہے۔ ہونے کو بھی ہو سکتا ہے، میں آگے چل پہ اس پہ بات کر سکتا ہوں کہ رہا تو کرنا ہی ہوگا، کوئی چارے صرف حسان نیازی کا نہیں، اور بھی بہت سے لوگوں کو، عمران خان صاحب کو۔ تو وہ شعیب شاہین صاحب نے کہا کہ ہمارے بعض لیڈر اور کارکن اور سوشل میڈیا کے بعض جو ایکٹیوسٹ ہیں وہ خوش فہمی کا شکار ہیں۔ انہوں نے کہا رہائی تو ہوگی، مذاکرات ہو رہے ہیں اور مستقل مزاجی کے ساتھ ہو رہے ہیں، اسی لیے ہو رہے ہیں اور کس چیز کے لیے ہو رہے ہیں، لیکن یہ بہت ہی الجھی ہوئی چیز ہے، معاملات ہیں الجھے ہوئے، اور ان کو سلجھانے میں وقت لگے گا۔ رہائی ہو جائے گی، لیکن یہ کہ فوری طور پہ اس کا امکان نہیں ہے، اور یہ سوشل میڈیا پہ تو آپ کو پتہ ہے کیسی کیسی غیر ذمہ دارانہ، افسوسناک المناک حد تک غیر ذمہ دارانہ چیزیں بھی آتی ہیں۔ یہی ایک ذریعہ ہے معلومات کا، اور اسی پہ خرافات اتنی ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں۔ جو لوگ یہ خرافات پھیلاتے ہیں وہ پی ٹی آئی کے ہمدرد نہیں ہیں، یا وہ اسٹیبلشمنٹ کا کوئی نقصان نہیں کرتے، یا حکومت کا کوئی نقصان نہیں کرتے، وہ فائدہ پہنچاتے ہیں ظلم کے کاروبار کو۔ اب وہ لوگ کون ہیں وہ سب سمجھ بھی رہے ہیں، اور کوئی انہیں ٹوکتا نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بڑا جارحانہ ان کا رویہ ہے، اور گالیاں دینے سے تو میں ہمیشہ عرض کرتا ہوں کوئی مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ بہرحال اخبار نویس جو ہیں وہ اس تاثر کی تردید کرتے ہیں، ذمہ دار اخبار نویس، کہ اسٹیبلشمنٹ کو سے کوئی بات چیت نہیں ہو رہی خان صاحب کی یا پی ٹی آئی کے لیڈروں کی، انفیکٹ خان صاحب سے ہی۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم تاریخیں تک بتا سکتے ہیں۔ ایک صاحب نے کہا کہ 23 نومبر کو فارچون گاڑیوں میں کچھ لوگ گئے، بعد میں بھی جاتے رہے۔ 23 نومبر کو خان صاحب سے کہا گیا کہ وہ اپنا منتقل ہو جائیں بنی گالہ میں، انہوں نے انکار کر دیا، اور بعد میں بھی وہ انکار کرتے رہے کہ جب تک میرے ساتھی رہا نہیں ہوتے اور کارکن رہا نہیں ہوتے تو میں کیسے اس کو قبول کر سکتا ہوں۔ تو سوال یہ ہے، کیا عمران خان اور پی ٹی آئی کے مظلوم کارکنوں کی رہائی کا کوئی امکان نہیں؟ ڈاکٹر یاسمین راشد، عمر سرفراز چیمہ، محمود الرشید، اعجاز چودھری اور سینکڑوں دوسرے، شاید ہزاروں میں ہوں، پورا امکان موجود ہے۔ اسی لیے تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کل کہا کہ وسوسے ہیں، اور دعا کی کہ وسوسے غلط ثابت ہوں۔ غلط کیسے ثابت ہوں گے؟ ایک جعلی حکومت آپ نے بنائی ہے، اس حکومت کو جانا ہے، اس کے قائم رہنے کا کیا سوال ہے؟ بادل یا برس جاتے ہیں یا ہوا انہیں اڑا لے جاتی ہے، بادلوں کو قرار نہیں ہوتا ہوا میں، قرار پہاڑوں کو ہوتا ہے۔ ایک بات تو ثابت ہو گئی کہ مذاکرات کا فیصلہ درست تھا، یہ واقعات نے ثابت کیا۔ ہر چیز جو واقعات سے ثابت ہوتی ہے وہ دلائل کی گرم بازاری سے محض کوئی سچائی اجاگر نہیں ہوتی۔ لیکن جیسے میں نے عرض کیا کہ پیچیدگیاں ہیں اور دور کرنے میں وقت لگے گا۔
نواز شریف اور زرداری صاحب یہ امید لگائے بیٹھے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ وہ صفایا کر دے پی ٹی آئی کا اور عمران خان کا، اور یہ پلاننگ کر رہے ہیں جیسا کل بھی عرض کیا تھا کہ وہ نواز شریف صاحب اپنی صاحبزادی کو اور زرداری صاحب اپنے صاحبزادے کو وزیر اعظم بنانا چاہتے ہیں۔ تو اسٹیبلشمنٹ کا یہ کام ہے کہ اکثریتی پارٹی کا خاتمہ کرے اور جعلی اور جھوٹے اور کرپٹ لوگوں کو اقتدار میں لائے اور ان کی خواہشات یہاں دو شاہی خاندان پیدا ہوں۔ یہ ہے پاکستان اس لیے بنایا گیا تھا، قائد اعظم نے اس لیے یہ ملک بنایا تھا اور لاکھوں جانوں کی قربانی اس لیے دی گئی تھی کہ دو خاندانوں کی چراگاہ بن جائے اور چھوٹے چھوٹے اور گروپ ان کے ساتھ مل جائیں۔ یہ ابن الوقت لوگ جنہیں ملک کے مفاد کی کوئی پرواہ ہی نہیں ہے، اس لیے بنایا گیا تھا، اور یہ اسٹیبلشمنٹ کا کام ہے۔ یہ ٹھیک ہے تصادم ہو گیا، اور اس سے قطع نظر کہ کس کی کتنی غلطی تھی اور کس نے کیا کیا، بس سمجھوتا ہونا چاہیے۔ اور جو اکثریتی پارٹی ہے اس کا اصول یہ ہے، یعنی 10-15% کل ملا کے پیپل پارٹی کے اور ان کے بورڈ جو 20% نہیں بنتے وہ حکومت فرمائیں، اور جو اکثریتی پارٹی ہے اس کا اسٹیبلشمنٹ صفایا کرے۔ کمال ہے، ایسا بھی دنیا میں کبھی کوئی تماشا ہوا؟ یا ملک میں جمہوریت ہوتی ہے یا مارشل لا ہوتا ہے؟ یہ جو کاروبار ہے یہ نہیں ہو سکتا، سوال اس کا پیدا ہی نہیں ہوتا۔ اگر ممکن 8 فروری سے پہلے کون سا حربہ ہے جو استعمال نہیں کیا گیا؟ کون سا حربہ ہے؟ گولیاں تک تو برسا دی گئیں، ہزاروں افراد کو گرفتار کیا گیا، انتخابی مہم چلانے کی اجازت نہیں دی گئی، کوشش کی گئی کہ امیدوار ہی نہ ملیں، جو مل گئے انہیں ڈرایا دھمکایا گیا، جو اس کے باوجود کاغذات لے کر پہنچ گئے ان سے کاغذات چھین لیے گئے، اور جب 2/3 سے زیادہ اس کے باوجود اکثریت حاصل کر لی تو نتائج بدل دیے گئے۔ مگر بھائی جعل سازی ہے، کتنا عرصہ برقرار رہے گی؟ دنیا کی کوئی طاقت پی ٹی آئی کو تحلیل نہیں کر سکتی۔ یعنی کوئی عجیب و غریب واقعہ ہو جائے نا، کبھی ہوا تو نہیں ہے ایسا، ہو جائے تو اللہ بہتر جانتا ہے، لیکن جو قرائن ہیں، جو آثار ہیں، جو کچھ ہو رہا ہے، جو ذمہ دار اخبار میں بتا رہے ہیں، اور جو حالات کا تقاضا ہے، مشاہد حسین صاحب نے اس میں بہت تفصیل کے ساتھ گفتگو کی ہے کامران خان کے ساتھ انٹرویو میں، وہ بھی میں عرض کرتا ہوں۔ تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کس طرح، یعنی جن لوگوں سے جن سے قوم نفرت کرتی ہے اور جنہیں مسترد کر چکی ہے، وہ نہ صرف اقتدار میں رہیں گے، ان کی خواہش ہے اقتدار میں رہیں، ان کی آنے والی نسلیں اقتدار میں رہیں۔ یعنی زرداری صاحب کے بعد بلاول صاحب، اور بلاول صاحب کے بعد ان کی اولاد، اور اس کے بعد ان کی اولاد، اور اس کے بعد ان کی اولاد، کمال ہے۔ اور نواز شریف اور ان کی صاحبزادی، اور اس کے بعد ان کی آنے والی نسلیں۔ کیا تماشا ہے، کیا مسخرہ پن ہے بھائی؟ ایسا بھی کبھی ہوا ہے اور ایسا ہو سکتا ہے؟ 21ویں صدی ہے، مغلوں کا دور ہے، یہ عثمانی ترکوں کا دور ہے، وہ زمانے بیت گئے، وہ وقت چلے گئے۔ دیکھیے دوسرے عوامل کے علاوہ سمندر پاکستانیوں کی جد و جہد ہے، بے مثال جد و جہد، تاریخ کا ایک روشن باب۔ یورپی یونین کے علاوہ، اس کے نتیجے میں یورپی یونین کے علاوہ امریکی دباؤ کار فرما ہے۔ رچرڈ گرینیل کے بعد اس کا صدمہ بھی کم نہیں ہوا تھا، یعنی نون لیگ کے لیے اور پیپلز پارٹی کے لیے۔ وائٹ ہاؤس کی نئی ترجمان ہے ٹیمی بروس، وہ جناب بروئے کار آئی ہیں، وہ بھی عمران خان کو رہا کرنے کی حامی ہیں۔ 2 نومبر 20 سے 24 کو انہوں نے عمران خان کے حق میں ایک ٹویٹ کیا تھا، اور اس کے ساتھ ایک تصویر لگائی تھی، پی ٹی آئی کے کارکن پی ٹی آئی جو اپنی پارٹی کا علم اٹھائے کھڑے ہیں۔ شیر افضل مروت کہتے ہیں کہ خان کی رہائی قریب ہے۔ 26 نومبر سے متعلق جو کارکن تھے، 26 یہ جو سانحہ ہوا تھا، ان کی ضمانتوں کا تعلق مذاکرات سے نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ اسٹیبلشمنٹ میں یہ خیال جڑ پکڑ چکا ہے کہ کسی نہ کسی درجے کی مفاہمت چاہیے، اگر تو بالکل مفاہمت ہو جائے
تو ظاہر ہے جو آخرکار ہوگی، یعنی وقت کا تعین نہیں کر سکتے، 2 دن 4 دن کے بعد تو نہیں ہے. کیا حفیظ نے کہا تھا 2-4 برس کی بات نہیں ہے، وہ تو خیر ایک الگ تناظر میں کہا تھا، نصف صدی کا قصہ، وقت لگے گا اس میں. لیکن یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ کوئی بھی جیل سازی کی ایک عمر ہوتی ہے، وہ ظاہر ہے وہ ایک دن اس عمر کو پورا ہونا. مروت صاحب کہتے ہیں حکومت کو کچھ ضمانتیں چاہیے. یہ ضمانتیں کیا ہیں؟ نمبر 1 یہ ہے کہ تصادم نہ ہو اسٹیبلشمنٹ میں اور عمران خان میں، یعنی عمران خان جو ہے وہ یہ الغار نہ کریں اسٹیبلشمنٹ. تو ٹھیک ہے، ان سے کہا گیا ہے، یہ جو ذمہ دار ترین ذرائع کی اطلاع ہے، کہ سال بھر وہ خاموش رہیں، بنی گالہ چلے جائیں، کارکن رہا کر دیے جائیں، معاملات طے پا جائیں. اور سارا خان صاحب کا جواب یہ تھا زیادہ سے زیادہ 6 مہینے. اور ظاہر ہے یہ بہت بڑی مدت ہے بھائی، یہ بھی بہت بڑا ایثار ہے. رہی یہ بات اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تصادم کی، اس کی کیا ضرورت ہے؟ جب مقصد حاصل ہو جائے، اور یعنی مقصد اس طرح حاصل ہو جائے کہ یہ ان کو چلتا کیا جائے الیکشن ٹریبونلز کے ذریعے، یا اس سے بہتر یہ ہے کہ نئے الیکشن ہو. یہ الیکشن ٹریبونلز والا قصہ تو بڑا پیچیدہ ہے، اور نئے الیکشن ہو. اور میں آپ سے پوری ذمہ داری سے عرض کرتا ہوں، بہت غور و فکر کے بعد، کہ 2/3 نہیں 3/4 اکثریت وہ حاصل کر لیں گے. اور مقصد اقتدار نہیں ہے، عمران خان کا اقتدار ہو یا کسی اور کا ہو، ایک عام پاکستانی کو اس سے کیا غرض ہے؟ مقصد یہ ہے کہ عام آدمی کی ملک کی توقیر بحال ہو، عام آدمی کی زندگی میں بہتری آئے، سول ادارے مستحکم ہو، اسٹیبلشمنٹ اپنے دائرہ کار میں ہو، اور سول حکومت سے اس کا کوئی تصادم نہ ہو. نہ سول حکومت اس کے خلاف کوئی کارروائی کرے، الجھے اس سے، نہ فوج سے کار سیاست میں دخل دے. اب قیدی رہا کر دیے جائیں، مثلا 8 فروری، 9 مئی اور 26 نومبر پہ عدالت کمیشن بنا دیے جائیں، اس پہ آمادگی نظر آتی ہے. یہ تو بالکل واضح ہے کہ یہ طے ہو جائے گا کہ کوئی چھیڑ چھاڑ باہم نہیں ہوگی، نہ پی ٹی آئی کرے گی. وہ سوشل میڈیا پہ جو لوگ تو پارٹی کے کارکن ان کے بس میں ہیں، انہیں تو خان صاحب سمجھا سکتے ہیں. جو باقی غیر ذمہ دار عناصر ہیں وہ تو کسی کنٹرول میں نہیں ہے. وہ ظاہر ہے وہ بتدریج ہی اپنا تحلیل ہوگا وہ معاملہ. اب اگر عمران خان آزاد ہو جاتے ہیں، واقعی اسٹیبلشمنٹ غیر جانبدار ہو جاتی ہے، اور غیر جانبداری ہی ہونی چاہیے. اسٹیبلشمنٹ کو یہ نہیں ہے کوئی عمران خان کی مدد کرے. یہ کیا غیر جانبداری؟ عمران خان صاحب نے کہا ہے، جو ان کا طویل بیان ہے، وہ چونکہ آپ سن ہی چکے ہیں، میں اس کا حوالہ نہیں دے رہا، کہ ڈونلڈ ٹرمپس کی انتظامیہ سے بھی، وہ حکومت سے بھی، وہ یہ چاہتے ہیں کہ وہ غیر جانبدار ہو اسٹیبلشمنٹ. یہ نہیں ہے عمران خان کی مدد کرے، جیسے 2018 میں ہوا تھا. اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ وہ جو لوگ جو فیصلہ کریں وہ کریں. وہ ظاہر ہے کشیدگی ایک الگ موضوع یہ ہے کہ کشیدگی کیسے کم ہو سکتی. اب رہ گئی احتساب کی بات، تو یہ تو بالکل واضح ہے. اس نقطے کو کئی دفعہ ایلیبوریٹ کیا، اور کوئی بھی سینسیبل آدمی سے ڈس ایگری نہیں کر سکتا، کوئی بھی انصاف پسند آدمی، کہ احتساب جو ہے وہ ان اداروں کے ذریعے اور ایسے افسروں کے ذریعے ہونے چاہیے جن پہ کوئی انگلی نہ اٹھا سکے. اور اس میں ظاہر ہے پی ٹی آئی کے لوگوں کا بھی احتساب ہوگا. اب آج اخبار نویس ہیں، وہ کہتے ہیں، اور کرائے کے کچھ لوگ ہیں، ایک تو ہے نا اخبار نویس، وہ الگ ہیں، اور کرائے کے کچھ لوگ ہیں جنہیں حکومت کے سائے میں رہنے کا شوق ہے، اور جہاں آنکھیں چندھیا جاتی ہیں، جن کے پاور کاریڈورز میں حواس گم ہو جاتے ہیں. وہ کہتے ہیں سعودی عرب کے ذریعے امریکہ سے بات چیت ہو گئی ہے، سب خیر، ہر چیز ٹھیک ہو جائے گی. کوئی خود فریبی کی حد ہے. مجھے کیا خاص طور پہ کہا یہ جاتا ہے کہ محمد بن سلمان کے چھوٹے بھائی خالد بن سلمان وہ ڈونلڈ ٹرمپ کے داماد سے کے ساتھ رابطے میں ہیں، اور ان سے وہ بات کریں. وہ محمد بن سلمان تو پاکستان کے دورے پہ نہیں آ رہے منت سماجت کے باوجود. کیا وہ نہیں جانتے؟ ساری دنیا جانتی ہے
کیا وہ نہیں جانتے کہ عمران خان کس قدر مقبول ہیں اور یہ لوگ کس قدر نامقبول ہیں؟ ابھی انہوں نے جھاڑ پلائی نا وزیر اعظم کو، اس کی تردید نہیں ہوئی ابھی تک، 48 گھنٹے سے زیادہ گزر چکا۔ محمد مالک صاحب نے جو بتایا کہ انہوں نے شہباز شریف سے کہا آپ کیسے لوگ ہیں، یہ کیا 2 صفحے کی فیزیبلٹی بناتے ہیں؟ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ فیزیبلٹی کیا ہوتی ہے، ایک پروجیکٹ ہے، مثلا ریفائنری لگانی ہے، تو ایک بہت ہی اہم کام ہے، اور اسی کی بنیاد پر یہ واضح ہوتا ہے، اسی سے پتہ چلتا ہے کہ یہ انویسٹمنٹ کرنی چاہیے یا نہیں کرنی چاہیے۔ تو ان لوگوں کے بارے میں سارے وہ طیب رضوان کے سرد مہری سے ملے تھے، شہباز شریف سے۔ دنیا میں کون ہے جو یہ نہیں جانتا کہ یہ جعلی حکومت ہے؟ تو وہ فلاں کے ذریعے فلاں سے بات کر لیں گے، فلاں کے ذریعے فلاں سے بات کر لیں گے، پھر ایسا کر لیں گے، پھر ایسا کر لیں گے۔ یہ کیا مزے کا خیز بات ہے بھائی؟ وہ ڈونلڈ ٹرمپ طے کر چکے ہیں کہ وہ اس کی پالیسیاں جو ہیں وہ بائیڈن کی تمام پالیسیوں کو الٹانے کا صرف ارادہ نہیں کر چکے، تہیہ کر چکے ہیں۔ اور یہ اپنا جو ان کی نئی ترجمان ہیں، یا ظلم خلیل زاد ہیں، یا اپنا رچرڈ گرینل ہیں، وہ اس کی مرضی کے بغیر ہی کیے جا رہے ہیں ٹویٹ سارے، اور بار بار میسیج دیے جا رہے ہیں۔ ایک مہم کسی سے چل گئی، ڈونلڈ ٹرمپ کی مرضی کے خلاف کر رہے ہیں۔ کوئی یہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں، لوگوں کو دھوکہ دینا چاہتے ہیں، خود کو اپنا دھوکہ دے رہے ہیں۔ سب کو اندازہ ہے، سبھی کو اندازہ ہے کہ عمران خان آ رہا ہے، اور خان کی ممکنہ حکومت کو ناکام بنانے کے لیے جو مستقبل میں وجود میں آ سکتی ہے، جس کا بہت امکان ہے، عدالتوں میں جج بھرتی کیے جا رہے ہیں اپنی پسند کے۔ بالکل وہی نسخہ ہے جو پیپلز پارٹی کے خلاف آزمایا گیا تھا۔ رانا ثناء اللہ کے ذریعے چیف جسٹس سے بات کی گئی، افتخار چودھری سے، وہ سارا دن افسروں کو کھڑا کر کے رکھتے تھے، ان کے خلاف فیصلے صادر کرتے رہتے تھے، بعد میں بھی ایسے واقعات ہوتے رہے۔ تو وہی اس کے لیے تیاری کر رہے ہیں۔ وہ جو انہوں نے کہا، یہ فکرہ بڑا اہم ہے۔ ایک واقعہ آپ کو بتاتا ہوں بڑا تاریخی۔ وہ جب یہ طے آ گیا، وہ اپنا جنرل اسلم بیگ ایکسٹینشن چاہتے تھے، جب یہ طے آ گیا اور انہیں بھی علم ہو گیا کہ انہیں فارغ کر دیا جائے گا، اور وقت سے 3 ماہ پہلے یہ اعلان کر دیا غلام اسحاق خان نے۔ انہیں سمجھاتے بجھاتے رہے، انہیں ٹھنڈا رکھا، وہ بڑے سلیقہ مند آدمی تھے۔ تو اتفاق سے وہ نیا ٹینک لانچ کرنے کی تقریب تھی، الخالد ٹینک کی، اپنا ٹیکسلا ہیوی میکینیکل کمپلیکس میں۔ تو وہاں جنرل اسلم بیگ نے جو تقریر کی، بجھے ہوئے تھے بالکل، اعلان ہو چکا تھا، ایک شام پہلے اعلان ہو چکا تھا کہ جنرل آصف جنجوعہ جو ہیں وہ نئے چیف ہوں گے، اور لوگ ان کے ارد گرد جمع تھے۔ اس کی بہت تفصیل ہے، دلچسپ، پھر کبھی عرض کروں گا۔ آؤٹ آف کنٹیکسٹ، بالکل سیاق و سباب سے الگ بات تو ٹینک پہ ہو رہی تھی، پاکستان کے دفاعی مستقبل پہ ہو رہی تھی، دفاعی انتظامات پہ ہو رہی تھی، اور نواز شریف صاحب مجھے یاد ہے بہت شاد نظر آتے تھے، انہوں نے خود ٹینک چلا کر دیکھا اور کہا یہ تو بڑا سہولت سے چلتا ہے، تو مرسیڈیز گاڑی کی طرح۔ بے حد چہرہ ان کا کھلا ہوا تھا کہ بھائی یہ اس آدمی سے جان چھوٹ گئی۔ تو انہوں نے بالکل سیاق و سباق سے ہٹ کر ایک فکرہ کہا کہ آئندہ ہم ایسی غلطی نہیں کریں گے۔ اچھا، اس کا میں تو کسی اخبار میں اس وقت تھا ہی نہیں، اور ایک پروجیکٹ پہ کام کر رہا تھا، تو صرف ایک آدمی سمجھ سکا اس کو، خوشنود علی خان، اور اس نے ہیڈ لائن جمائی، آئندہ ایسی غلطی نہیں کریں گے، جنرل اسلم بیگ۔ یہ جو فکرہ ہے اتنا ہی اہم ہے جو وسوسوں کی بات کی ہے کہ وسوسے ہیں کچھ، اور دعا کریں اور یہ کریں اور وہ کریں۔ وسوسے نہیں ہیں، یہ حقیقت ہے کہ شہباز شریف کو جانا ہے، یہ حقیقت ہے کہ اس حکومت کو ختم ہونا ہے۔ اب وقت کا ظاہر ہے، تعین نہیں کیا جا سکتا، اتنی پیچیدگیاں ہیں، اتنی گریں ہیں، اتنی گانٹیں اتنی شدت سے دی گئی، ان کو کھولنے میں وقت لگے گا۔ مشاہد صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے کامران خان کو، اس پہ اپنا بلال الرشید نے بہت محنت سے اس کا ترجمہ کیا ہے، اس پہ کچھ کمنٹس بھی لکھے ہیں،
تو وہ تو الگ سے ایک پروگرام میں کروں گا، اس پہ بہت ہی اہم انٹرویو ہے اور بہت سے انکشافات انہوں نے کیے ہیں، میموری شاہ صاحب کی بہت زبردست ہے۔ مگر یہ اس وقت جو متعلق نکات ہیں میں عرض کرتا ہوں، عمران خان بنیادی طور پر نہ اسٹیبلشمنٹ کے حریف ہیں، بنیادی طور پر، یعنی اختلاف رائے تو ہو سکتا ہے، ظاہر ہے زندہ انسانوں میں اختلاف رائے تو ہوتے ہی ہے، اور اداروں میں بھی اختلاف رائے ہو سکتا ہے، ان کے اپروچ بھی مختلف ہو سکتے ہیں، نہ ہی بنیادی طور پر امریکہ مخالف ہے۔ اس لحاظ سے یہ بات بالکل صحیح ہے کہ عمران خان صاحب کئی دفعہ کہہ چکے ہیں کہ پاکستان کو ایک فوج کی ضرورت ہے، وہ نہ بھی کہیں تو بھائی دفاع کا کام کون کرے گا؟ ایک مضبوط فوج کی ضرورت ہے، انڈیا جیسا آپ کا ہمسایہ ہے۔ یہ کچھ لوگ تبلیغ کرنے والے، جیسے یہ تبلیغی جماعت والے نہیں آتے، محنت کرنی چاہیے، کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، فلاں کرنا چاہیے، وہ کرنا چاہیے، مگر اس کے لیے کردار کی گواہی بھی تو چاہیے، کوئی عمل بھی تو چاہیے، حسن عمل بھی تو چاہیے، کوئی علم بھی تو چاہیے۔ تو یہ انڈیا کے ساتھ تعلقات ٹھیک ہونے چاہیے، اور بھائی ضرور ٹھیک ہونے چاہیے، امن سے بہتر دنیا میں کون سی چیز ہے؟ لیکن مستقل خطرہ اس سے ہے جب سے ملک وجود میں ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس کو آسیب نہیں بنا لینا چاہیے، اس سانپ پہ سوار نہیں کرنا چاہیے، اس قابل نہیں رہا انڈیا، لیکن فوج کی ضرورت تو ہے۔ فوج کی تو آج کرم میں ہوا، میں عرض کرتا ہوں جو کچھ، تو فوج کے سوا وہاں کون سچویشن کو سنبھال سکتا ہے؟ پولیس کے بس کا تو ظاہر نہیں ہوتی، آفات میں اس کی ضرورت ہے، زلزلوں میں دفاع کے لیے تو ضرورت ہے ہی اس کی۔ فوج تو لازمی ہوتی ہے ملک میں، اگر اپنی فوج نہ ہو تو دشمن کی فوج ہوتی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ اس کا سیاست میں کوئی دخل نہیں ہونا چاہیے، وہ انپٹ دے سکتے ہیں، وہ رائے دے سکتے ہیں، اور جیسے میں نے پہلے عرض کیا کہ کوئی معاملات اگر طے پا جاتے ہیں کوئی چھیڑ چھاڑ نہیں ہوگی، کوئی تلخی نہیں ہوگی۔ مشاہد صاحب نے کہا کہ معاملہ فہمی جو ہے اسٹیبلشمنٹ کے اور عمران خان کے درمیان، یہ ملک کی سب سے بڑی ضرورت ہے۔ ملک کی سلامتی کے لیے فوج سینٹر آف گریوٹی ہے، موسٹ امپورٹنٹ، واحد اہم چیز ہی فوج ہے جہاں تک ملک کی سلامتی کا تعلق ہے۔ باقی تو جو چیزیں ہیں اس پہ ڈیبیٹ ہوتی رہتی ہے، اور میں نے بھی جو واضح کرنے کی کوشش کی ہے، اور یہ بھی انہوں نے کہا فوج اور عوام کے درمیان جو خلیج حائل ہے وہ ختم ہونی چاہیے، یہی سے اہم ترین نقطہ ہے۔ ان حالات میں فوج اور عوام کے درمیان خلیج رہے گی۔ انہوں نے کہا، مشاہد صاحب نے کہا 2025 میں خان اور اسٹیبلشمنٹ کے درمیان مدر آف آل ڈیلز ہو جائے گی، لازمی سمجھوتا ہو جائے گا، اور مدر آف آل ڈیلز کا جو میں مفہوم سمجھ چکا ہوں کہ ایک جامع سمجھوتا ہو جائے گا۔ اور ظاہر ہے کہ اگر کوئی سمجھوتا ہوتا ہے تو اس میں یہ بھی ملحوظ رہے گا کہ بھئی کشیدگی کم ہو۔ اب رہ گئے، بعض لوگوں کا خیال ہے کہ وہ ہمارے ریسرچر صاحب کا بھی، ہمارے دوست جو ہیں ان کا بھی یہ خیال ہے کہ وہ اس کو ناکام بنانے کے لیے نون لیگ پہلے سے منصوبہ بندی کر لی، ان کے پاؤں کے نیچے زمین ہی نہیں ہے، اس قابل نہیں رہ گئے، ہاتھ کانپتے ہیں زرداری صاحب کے، نواز شریف صاحب کو اتنی بیماریاں لاحق ہیں جس کی اتنی ہمت ان کی ٹوٹ چکی ہے، کشتیاں ٹوٹ چکی ہیں ساری، اب لیے پھرتا ہے دریا ہم کو، اب ان کی سیاست کو دفن ہونا ہے، دفن مکمل طور پر اور ہمیشہ کے لیے۔ ایک اپوزیشن کی ضرورت ہوگی، وہ یہ نہیں ہے کہ ایک پارٹی کی امریت قائم ہو جائے پی ٹی آئی کی۔ خان صاحب نے بھی تو بہت سی غلطیاں کی، بلکہ بلنڈرز کیے، بزدار، اور وہ کامران خان نے تو کہا باجوہ، بزدار اور بی بی، 3 بے۔ تو وہ یہ ہے کہ ایک اپوزیشن پارٹی تو ہوگی لازماً، اور ہونی چاہیے، اور مضبوط پارٹی ہونی چاہیے اپوزیشن کی، کیونکہ حکومتوں میں رجحان ہوتا ہے من مانی کا ہمیشہ، تو ان پہ دباؤ رہنا چاہیے۔ اور سب سے اہم بات یہ کہ میڈیا آزاد ہونا چاہیے، جو قیدی بن گیا ہے، اور بردا و رغبت اس دفعہ قیدی بن گیا ہے۔ کوئی اتنا تو کر سکتا تھا کہ خاموشی ہو جاتا کہ ہم جبر اور ظلم کی حمایت تو نہیں کر، اتنی توفیق بھی کسی کو نہیں ہے۔ اس طرح کبھی پاکستانی میڈیا نے سرنڈر نہیں کیا تھا جتنا اس دور میں کیا، اور بھگت وہ بھی رہے ہیں اور آئندہ بھی بھگتیں گے۔ سوشل میڈیا جس پہ اتنی غیر ذمہ دارانہ چیزیں ہوتی ہیں،
اور جس میں بعض لوگ جس کو فساد پھیلانے کے لیے استعمال، اس کی اہمیت کس لیے پیدا ہوئی؟ اور فائر وال جس کو ہم بھگت رہے ہیں بہت شدت کے ساتھ، ہمیں روز سے شکایات ملتی ہیں کہ جی وہ ہمیں تو میسیج ملتا ہی نہیں ہے، وہ باوجود اس کے کہ ہم نے انڈورس کیا ہوا. لیکن خیر کوئی بات، یہ بہت معمولی قیمت ہے، یہ کوئی قیمت نہیں ہے. ایک ملک کے سنہری مستقبل کے لیے یہ کوئی قیمت ہی نہیں ہے. قربانیاں تو اور لوگوں نے دی، ہم نے کیا قربانی دی؟ اچھا جی، امن معاہدے کے فوراً بعد کرم میں جو ہے بہت افسوسناک واقعہ پیش ہے. 75 گاڑیوں پر مشتمل قافلہ جاوید المحسود ڈپٹی کمشنر جو ہیں اس ضلع کے، ان کی قیادت میں روانہ ہوا اور بگن گاؤں میں جہاں پہلے بھی حملہ ہوا تھا اس پہ حملہ ہوا. اس میں 5 افراد زخمی ہو گیا، جاوید اللہ محسود صاحب کے علاوہ 2 لوگ ایف سی کے اور 1 پولیس کانسٹیبل. اور بیرسٹر سیف صاحب جو ترجمان ہیں پختونخوا حکومت کے، ان کا کہنا ہے کہ جاوید اللہ محسود کی حالت خطرے سے باہر ہے، لیکن کچھ آزاد ذرائع کہہ رہے ہیں کہ ایسا نہیں ہے، حالت ان کی تشویشناک، اللہ خیر کرے اور ان کی حالت سنبھل جائے. اور انہیں ہیلی کاپٹر کے ذریعے پشاور منتقل کرنے کی کوشش کی گئی مگر موسم خراب تھا. اور ابھی جب میں یہ شروع کرنے والا تھا تو اس وقت اطلاع ملی کہ نہیں، انہیں پشاور پہنچا دیا گیا ہیلی کاپٹر کے ذریعے. تو یہ کئی ماہ کے بعد آج روانہ ہوا تھا، بہت چیخ و پکار کے بعد، بہت احتجاج کے بعد، جس کو میڈیا نے، مین سٹریم میڈیا پہ افسوس ہے کہ اس نے اتنے سنگین مسئلے کو کوئی اہمیت ہی نہیں دی. یہ خوراک لے کے جا رہا تھا، دوسری اشیاء مثلا دوائیں وغیرہ بہت سی چیزیں. اور بیرسٹر صاحب کے مطابق، بیرسٹر صاحب کے مطابق فی الحال قافلے کو روک دیا گیا. اور بگن کے مقامی افراد کے مطابق فائرنگ جو ہے وہ 8 گھنٹہ جاری رہی، 8 گھنٹہ شرپسندوں کی، جنہیں اب خارجی کہا جانے لگا، بجا طور پہ کہا جانے لگا. اور یہ بگن کا جو علاقہ ہے یہ ٹی ٹی پی کا، تحریک طالبان پاکستان کا پرانا گڑھ ہے، اور یہ بھی ظاہر ہے کہ افغان طالبان کی حمایت بھی انہیں حاصل ہے. اس کے بغیر غلطیاں ہماری بھی اس میں بہت ہیں. حملے کے دوران کافر کافر کے نعرے لگائے جاتے رہے. کس کو کافر کہہ رہے تھے یہ آپ سمجھ ہی سکتے ہیں. اور یہ اعلان کیا جاتا رہا کہ یہاں سے کسی قافلے کو گزرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی. بات یہ ہے کہ وہ یہاں قبائلی پٹی میں، جو پہلے قبائلی پٹی تھی، اب بھی مزاج تو قبائلی ہے، وہاں اور پختونخوا کے کچھ علاقے پہ وہ اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. افغانستان کی کامیابی کے بعد، بھئی افغانستان کی جنگ تو امریکہ کے خلاف تھی، نیٹو فورسز کے خلاف تھی، یہاں کس کے خلاف آپ لڑ رہے ہیں؟ اور یہ ٹھیک ہے کہ حکمت عملی کی بات غلطیاں کی ہیں اسٹیبلشمنٹ نے اور حکومتوں نے، لیکن ایسی کمزور حکومت تو نہیں ہے، ایسی کمزور فوج تو نہیں ہے جو آپ کا نمٹا نہ سکے. حکومت وہ اپنی کام کرنا چاہیے. دیکھیے جو پڑا چانر کا علاقہ ہے لوگ سمجھتے نہیں ہیں، وہ ایک پرندے کی چونچ کی طرح بڑا ہوا ہے. اس طرح یعنی 4 اضلاع، ننگرہار اور پکتیا اور کیا چاروں صوبے نام ذہن میں نہیں ہیں، وہ ان سے لگتی ہیں اس کی سرحدیں. اب وہ جو شیعہ مکتب فکر کے لوگ ہیں جو ان کے راستے میں رکاوٹ ہیں، جو دہشت گردوں کو گزرنے کی اجازت نہیں دیتے، ان کی کوشش یہ ہے طالبان کی کہ یہ یہاں سے نقل مکانی کریں. وہ زمین کے جھگڑے کی بات کیجئے، زمینوں کے جھگڑے تو دنیا میں ہر کہیں ہوتے ہیں اور وہ سیٹل کیے جا سکتے ہیں. زمین کا جھگڑا نہیں ہے، اصل میں وہ یہاں اپنی حکومت قائم کرنا چاہتے ہیں. اب وہ یہ کہتے ہیں شیعہ مکتب فکر کے لوگ کہ ٹی ٹی پی کو تو باہر سے افغانستان سے اسلحے کی ترسیل ہوتی ہے اور دوسری ضرورت چیزوں کی بھی ترسیل ہوتی ہے، اور ہم اسلحہ کر دیں، واپس کر دیں اگرچہ وہ اس کے لیے تیار ہو گئے، تو اس کی کیا ضمانت ہے؟ تازہ ترین اطلاع ویسے یہ ہے کہ بگن میں سیکورٹی فورس کی بہت بڑی تعداد متعین کر دی گئی ہے، لیکن بہرحال یہ ایسا مسئلہ نہیں ہے جس کا حل تلاش نہ کیا جیسے. جب حکومت ڈٹرمنڈ ہوگی، ویئر دیر از ول دیر از وے، جب حکومت ڈٹرمنڈ ہوگی تو اور اسٹیبلشمنٹ تو مسئلے کا حل نکل آئے گا. ایک اور اطلاع یہ ہے جناب جو بڑی اہم ہے، اس کے انٹرنیٹ کی بندش سے 2024 ملک کو 1 ارب
62 करोड़ डॉलर का नुकसान हुआ है। ये बर्मा से भी ज़्यादा है, जहां दुनिया की बदतरीन आमरीत कायम है। अब मतलब ये है कि अगर यानी स्मगलिंग हो रही हो तो इसका मतलब दरामदाती बंद कर दी जाए, बरामदाती बंद कर दी जाए। अगर पुलिस में करप्शन हो जाए, पुलिस ही ख़त्म कर दी जाए। ये तो कोई मसले का हल नहीं है। इंटरनेट पे जब पीपल्स पार्टी और नून लीग जैसी जाली जमातों को इक़्तिदार दिया जाएगा तो सोशल मीडिया का हाहाकार तो मचेगी। ठीक है, उसमें गैर ज़िम्मेदार लोग भी होंगे, फसादी भी होंगे, नासमझ लोग भी होंगे, रद्द अमल का शिकार लोग भी होंगे, लेकिन ख़राबी की जड़ को दूर करना चाहिए ना। ये तो नहीं है कि आप इंटरनेट ही बंद कर दें। खबर यह है कि हसन नियाज़ी ने रहम की अपील दायर करने से इनकार कर दिया। उनके वालिद हफीजुल्लाह नियाज़ी का कहना है रहम नहीं चाहिए, हमें इंसाफ चाहिए। मिलिट्री कोर्ट से रिहा होने वाले हाफिज़ बिलाल के मुताबिक रिटायर्ड ब्रिगेडियर जावेद अकरम साहब को जब 6 साल कैद की सज़ा सुनाई गई तो बेसाख्ता उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह। सबकदोश ब्रिगेडियर साहब और हसन नियाज़ी तो आपको पहले ही बता दें, मियाँ अकरम उस्मान, हैदर मजीद और इबाद फारूक साहब ने माफ़ीनामे पर दस्तखत करने से इनकार कर दिया, लेकिन उम्मीद है मामला सुलझ जाएगा। तो ताज़ा तरीन मैंने आपको बता दिया, बगन में बड़ी तादाद में सिक्योरिटी फोर्सेस को मुतय्यन कर दिया गया। उम्मीद करनी चाहिए कि वहाँ अमन हो, ये प्रायोरिटी होनी चाहिए। जो लोग ये समझ रहे हैं कि ये मकामी मसला है, कुर्रम का मसला, वो बड़ी गलत फहमी का शिकार है। दहशत गर्दी का मसला मकामी मसला कैसे हो गया? ये तो वो रास्ता है जहाँ से टेररिस्ट यहाँ दाखिल होते हैं। और टेररिज्म अगर हो रहा है तो कौन सी मईशत और कौन सी सियासत और कौन सा अमन करार, इसको पूरी अहमियत नहीं दी गई, इस मामले को नहीं समझा गया। इसमें हम सब मीडिया के लोग कसूरवार हैं, मेन स्ट्रीम मीडिया कसूरवार है, सूबाई हुकूमत कसूरवार है, मरकज़ी हुकूमत कसूरवार है, इस्टेब्लिशमेंट भी इसके ज़िम्मेदार। इतनी जानें चली गईं और इतने लोग इसलिए मर गए, बच्चे, बूढ़े, औरतें, कि दवा नहीं मिली, खुराक नहीं मिली। मुल्क का एक हिस्सा है और वहाँ लोग महसूर हैं और वो कत्ल किए जा रहे हैं और उन्हें खुराक नहीं मिल रही और उन्हें दवा नहीं मिल रही। हम सब के लिए शर्म की बात है। लेकिन माजी को रोने की बजाय और वो करने के बजाय, गिरिया करने के बजाय मसले का हल तलाश करना चाहिए। हर मसले का एक हल होता है अगर सेहतमंदाना अंदाज़ फ़िक्र हो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।